بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا آج 15واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم اس میں اشارہ کے بارے میں ایک ایسی چیز پڑھنے والے ہیں جو عربی زبان کا خاصہ ہے اور وہ کسی بھی زبان میں نہیں پائی جاتی وہ چیز، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہمیں ایک بات کو خاص انداز میں پیش کرنا ہے تو وہ خاص انداز ہمیں صرف عربی زبان دیتی ہے، نہ وہ چیز ہمیں اردو میں ملتی ہے، نہ فارسی میں ملتی ہے، نہ انگریزی میں، اور نہ غالباً کسی اور زبان میں۔ وہ کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے، چونکہ ہم یہ اس میں اشارہ سے متعلق ہے تو پہلے ماحول کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں بات کرنے والا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میرے مخاطب ہیں، اور میں آپ سے بات کرتے ہوئے کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو وہ مشار الیہ ہے۔ اب اگر وہ مشار الیہ قریب ہے تو میں اس کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے ان میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر وہ چیز دور ہے تو اس کے لیے بتایا تھا کہ ذالکا، زانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا، اس چیز کے واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے یہ 6 الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ذالکا کے اندر آپ کو بھی میں ملحوظ رکھوں گا، اور آپ کے یعنی مخاطب کے واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے کو بھی میں اپنے اسی لفظ کے اندر، ذالکا کے اندر پیش کروں گا۔ یعنی آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ اس میں اشارہ بعید سے متعلق ہے، قریب سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں اشارہ بعید کا پہلا لفظ ہے ذالکا۔ اس میں ایک ہے ذا اور ایک ہے کا، بیچ میں لام ہے، لام زیر لی، جو کہ ذانیکا میں نہیں ہے، اولائکا میں نہیں ہے، صرف یہاں ہے۔ یہ بس ایک عربوں نے لگانا شروع کر دیا یا لگاتے ہیں، اس کا کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذا قریب کے لیے ہے، ہاذا قریب کے لیے ہے، اور اگر ذا کے بعد صرف کا لگا دیتے ہیں، ذا کا، تو یہ تھوڑا سا دور کے لیے ہو جائے گا، اور ذا لی کا تھوڑا اور دور کے لیے ہو جائے گا۔ یعنی جتنے حروف کا اضافہ ہوتا ہے معانی کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بالکل الگ بات تھی جو بیچ میں آ گئی تھی تو میں نے بتا دیا آپ حضرات کو۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ ذالکا، ذانکا، اولئکا، ان الفاظ میں 2 الگ الگ لفظ ہیں، ذا، ذانی، اولائی، اور ان کے آخر میں لگنے والا کا۔ اب جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر ایک ہے اور مذکر ہے تو ذا لگتا ہے، 2 ہیں تو ذانی لگتا ہے، 2 سے زیادہ ہیں تو اولائی لگتا ہے، مؤنث ہے تو تا یا تی لگتا ہے، اور اگر 2 ہیں مؤنث تو تانی لگتا ہے۔ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس لفظ کے شروع میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اب اس لفظ کے آخر میں جو کا ہے یہ کبھی کما بھی ہو جاتا ہے، کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی کی، کبھی کما، کبھی کننا۔ تو یہ کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ یہ مخاطب کے اعتبار سے فرق آتا ہے۔ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی میرے سامنے میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ ایک ہے اور مذکر ہے، تو آخر میں آئے گا کا، اور جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ بھی ایک ہے اور مذکر ہے تو شروع میں آئے گا ذا۔ اب یہ بنا ذالکا۔ اگر میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ 2 فرد ہیں اور جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ایک ہی ہے، تو ایک کے اعتبار سے تو ذا آ گیا شروع میں، اور مخاطب چونکہ 2 ہیں اس لیے اب میں کہوں گا ذالکما، یعنی ذالک الکتابو کا ترجمہ ہے وہ کتاب، اور ذالکم الکتابو کا ترجمہ بھی وہ کتاب ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر میرے سامنے جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ 2 سے زیادہ ہیں تو اب میں کہوں گا ذالکم الکتاب، ذالکم اور الکتاب کو ملا کر میں کہوں گا ذالکم الکتاب۔ اگر میرا مخاطب کوئی عورت ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا ذالک الکتاب، اور اگر 2 عورتیں ہیں تو میں کہوں گا ذالکم الکتاب، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں تو میں کہوں گا ذالکن الکتاب۔ اب اس تبدیلی کو سامنے رکھ کر اگر آپ قرآن کریم کے اندر ان الفاظ کو سرچ کرتے ہیں اور تلاش کر کے دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں ذالکنا اور اس طرح کے الگ الگ قسم کے کما، کم کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، اور آپ ترجمے والے قرآن میں دیکھیں گے کہ وہاں واحد کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ شروع میں چونکہ ذا ہے
تو لہذا جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ایک ہے اور مذکر ہے، لیکن کا، کما، کم، کی، کما، کننا یہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جس کی طرف روئے سخن ہوتا ہے اللہ کریم کا، وہ اگر ایک ہے تو ذالکا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہیں تو ذالکم، ذالکم ہوتا ہے، دو ہیں تو ذالکما ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت ہے تو ذالکی ہوتا ہے، تل کی ہوتا ہے، تل کی۔ اب میں اس کو سمیٹتا ہوں بات کو، کہ جب ہم دور اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ذالکا اور اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ میں دو چیزیں ہیں، شروع کا ذا اور آخر میں آنے والا کا۔ شروع کا جو ذا ہے وہ تبدیل ہو کر بنتا ہے ذا، ذانی، الائی، تی، تانی، الائی۔ یہ تبدیلی جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور آخر میں آنے والا جو کا ہے یہ ہمارے مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ اگر ایک ہے مذکر ہے تو کا آئے گا، دو ہیں مذکر ہیں تو کما آئے گا، دو سے زیادہ ہیں تو کم آئے گا، ایک ہے عورت ہے تو کی آئے گا، دو ہیں اور مؤنث ہے تو ان کے لیے بھی کما آئے گا، جیسے تثنیہ مذکر ہے، تثنیہ مؤنث دونوں ایک جیسے ہیں، اور اگر دو سے زیادہ ہیں اور خواتین ہیں کئی ساری تو ان کے لیے کننا آئے گا۔ اب دیکھیں، میں صرف کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ذالک الکتاب، ذالکم الکتاب، ذالکم الکتاب، ذالک الکتاب، ذالکم الکتاب، ذالکن الکتاب، ان 6 کے 6 الفاظ کا ایک ہی ترجمہ ہے، وہ کتاب۔ مگر فرق یہ ہے کہ جب میں کہوں گا، جب میں نے کسی عبارت میں کہیں لکھا ہوگا ذالکن الکتاب، تو پڑھنے والا جو اگر عربی کا ماہر ہوگا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بات کہنے والا جب بات کر رہا تھا تو اس کے مخاطب جو اس کے سامنے تھے وہ کئی ساری عورتیں تھیں، مرد کوئی نہیں تھا۔ اگر مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو ان کے لیے بھی پھر کم آتا ہے، اور اگر میں نے کہیں لکھا ہوگا ذالکل کتاب، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کتاب تو مذکر ہے تو ذالکی مؤنث کیوں ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ ذا تو مذکر کے لیے ہی ہے اور کتاب کے اعتبار سے ہے، اور ذالکی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات کی جا رہی تھی تو مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی تھی وہ ایک عورت تھی۔ تو امید ہے آج کے سبق کی یہ دلچسپ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گئی ہو، نہیں تو سبق دوبارہ دیکھ لیں، اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لیں، اور اب ان کی مثالیں بنا کر مجھے دکھائیں، اور مثال اس طرح بنانی ہے آپ کو کہ جتنے بھی الفاظ احتمالی طور پر بن سکتے ہیں آپ ان سب کو سامنے رکھ کر ہر ایک کی ایک ایک مثال بنا کر مجھے دکھائیے، اور میں انشاءاللہ پھر دیکھ کر بتاؤں گا کہ آپ نے مثال صحیح بنائی ہے یا غلط بنائی ہے۔ والسلام۔